کہ بھارتی بھی جو ہے C-17 جو طیارہ ایئر کارگو کا جو بڑا طیارہ ہے کہ اس میں سے 134 کے قریب جو ہے آدمی سفر کر سکتے ہیں، اور وہ اس نے 24 گھنٹوں میں تین C-17 طیارہ جو بگرام ایئر بیس سے دہلی گئے ہیں. تو لیکن ہمیں انڈیا کا نام نہیں آتا تھا. یہ پہلی دفعہ ہمیں پتہ لگا کہ انڈیا کے لوگ بھی بگرام پہ موجود تھے. ایک تو یہ کہ بڑا تاریخی بگرام کا جو ایئر بیس ہے وہ رشیا نے بنایا تھا، اور پھر امریکہ نے اس کو بہت ترقی دی اور انڈر گراؤنڈ اس میں ایئر کرافٹ رکھے اور بہت بڑا سوفسٹیکیشن اس میں کیا، لیکن بعد میں پھر وہ نکال کے لے گئے. وہ انہوں نے خالی کر دیا ہے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ جب سے خالی کیا تو بغیر افغان فورسز کے کو ہینڈ اوور کیے ہوئے ایک سیریمونی کے ذریعے، بغیر سیریمونی کے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر بعد میں کئی گھنٹوں کے بعد میں وہ اس پہ ایئر بیس پہ آئے. اس سے پہلے لوٹ مار ہوتی رہی. اس کے ساتھ ساتھ میں جو اہم خبر ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ بھارتی بھی جو ہے C-17 جو طیارہ ایئر کارگو کا جو بڑا طیارہ ہے کہ اس میں سے 134 کے قریب جو ہے آدمی سفر کر سکتے ہیں، اور اس میں کافی بڑی تعداد میں جو ہے جو کریٹس ہیں سامان کے وہ بھی جا سکتے ہیں. تو C-17 کارگو طیارہ ہے، اور وہ اس نے 24 گھنٹوں میں تین C-17 طیارہ جو بگرام ایئر بیس سے دہلی گئے ہیں، اور سمندر کا بہت بڑا راستہ اختیار کرتے ہوئے وہ آئے ایران، اور وہ وہاں سے گزر کر پھر دلی پہنچے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر ہم 134 کا حساب لگائیں یا 100 کا بھی حساب لگا لیں تو 300 آدمی تو 24 گھنٹوں میں گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی بھی تھے اور غیر فوجی بھی تھے. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو آپ نے ہم نے جو گفتگو کی ابتدائیے میں، اس پر آپ تبصرہ فرمائیے. بہت شکریہ مرزا صاحب. یہ ایک بہت ہی اسٹرینج قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. پہلے تو ترکی کا نام آ رہا تھا جو کہ وہ امریکن ایئر بیسز کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے تھے. اب اگر یہ جو جہاز انڈیا سے اتنا لمبا روٹ بنا کے گئے ہیں، یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر انڈیا جو ہے اس دفعہ کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں کوئی زیادہ پرو ایکٹیو رول مل جائے، تو میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا کی مس کیلکولیشن ہے اس میں. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں امریکہ کی تو خواہش ہوگی کہ انڈیا کو زیادہ سے زیادہ انوالو کرے تاکہ ان کا وڈرول تھوڑا سا کم پینفل ہو. لیکن دوسری طرف ترکی تیار تھا یہ رول ادا کرنے کو. کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو انڈیا کو اتنی ہیسٹیلی آنا پڑا، یہ کہ ایک بالکل نئی صورتحال ابھری ہے. لیکن میرا اپنا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اگر انڈیا فزیکلی زیادہ انوالو ہوا اس ریجن میں تو وہ انڈیا کے لیے بہت خراب ہوگا. ہم تو خوش ہوتے تھے کہ انڈیا انوالو ہو جائے، بس ہمیں اس سے زیادہ کیا چاہیے. وہ کوشش کرے کہ ہمیں ادھر سے بھی حملہ کرے ادھر سے بھی کرے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ پھر افغانستان کس بلا کا نام ہے. جی لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو جب امریکہ نے ایک بہت بڑا بم گرایا تھا جس کو MIOB کہتے تھے، مدر آف آل بام، اس میں 12 انڈین بھی مارے گئے تھے. طالبان کا تو نمبر نہیں پتہ چلا. تو انڈیا کے لوگ عجیب عجیب جگہ پہ موجود ہیں اور امریکہ کی مرضی سے موجود ہیں، اس لیے امریکہ اس پہ نہیں بولتا. اگر وہاں پاکستانی ہوتے تو یقیناً یہ سوال اٹھتا کہ یہ وہاں کیا کر رہے ہیں. تو انڈیا جو ہے اب ایکٹیولی رول ادا کر رہا ہے. انڈیا کے پاس پیسے بھی ہیں اور انڈیا کو خواہش بھی ہے کہ وہ کوئی. اچھا، اب ایک بات یہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ حیران ہوں گے کیونکہ انڈیا کا تو نام نہیں آتا تھا، نیٹو کا نام آ رہا ہے، فلانے کا نام آ رہا ہے، جرمنی کا نام آ رہا ہے، اٹالیا کا نام آ رہا ہے، اور بہت لوگوں کا آ رہا ہے کہ سارے یورپین کنٹریز کے نام آ رہے ہیں جو ہمارے پاس لسٹ موجود ہے کہ افغانستان سے جو نکلے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نکل گئے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو لیکن ہمیں انڈیا کا نام نہیں آتا تھا. یہ پہلی دفعہ ہمیں پتہ لگا کہ انڈیا کے لوگ بھی بگرام پہ موجود تھے. تو اب یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور جس سے جو ہمارے لوگوں نے ہمیں بتائی ہے اس لحاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے پاکستان کی یا طالبان کی. کہ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مذاکرات ناکام ہوئے اور ان کی اپنی زندگی کو خطرہ تھا تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگے ہیں، جبکہ انڈیا کا یہاں پر سرمایہ کاری بہت زیادہ ہے. کوئی 3.5 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری ہے، جو کہ اگر دیکھا جائے تو ان کی پارلیمنٹ کو بھی انہوں نے بنایا، اور بہت سے جو بلڈنگز ہیں انہوں نے بنائی ہیں. تو اب آپ فرمائیے اس پر. آپ دیکھیں کہ یہ ایک نیا سلسلہ ہے
جو کہ شروع ہوا ہے, جو کہ نئی بات نکلی ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایکسکلوسیو خبر ہے سچ ٹی وی کی. جی دیکھیے, انڈیا کا جب تک رول تجارت میں یا سوشل ورک میں تھا تب تک تو ٹھیک تھا, لیکن جیسے ہی انڈیا سیکیورٹی میں یا رجیم سپورٹ میں جائے گا تو انڈیا کا بڑا نیگیٹو فال آؤٹ ہوگا افغانستان میں. افغانی کبھی بھی نہیں پسند کریں گے کہ کوئی غیر ملکی, غیر مسلم فورس افغانستان میں. ترکی کی واحد ایڈوانٹیج نبی صاحب, اب تو یہ مسئلہ نہیں رہا نا, اب تو یہ ہو گیا کہ یہ بات یہ طے کرنی پڑے گی کہ جو انڈیا نے اپنے آدمی نکالے ہیں وہ فوجی تھے یا غیر فوجی تھے. یہ بات ہمیں تبصرہ اس پہ کرنا چاہیے کہ وہ نکل تو رہے ہیں نا, بھاگ رہے ہیں. نہیں, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن چاہے وہ فوجی تھے یا غیر فوجی تھے, بگرام ایئرپورٹ پہ ہونے کا مطلب یہ کہ ان کا رول فوجی تھا. ٹھیک ہو گیا, چاہے وہ سویلین تھے یا فوجی تھے, رول ان کا سیکیورٹی ہوگا یا ٹیکنیکل سپورٹ ہوگا, دونوں صورتوں میں وہ امریکی فوج کی سپورٹ میں تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ کس قدر تیزی کے ساتھ بھاگے ہیں کہ ایک دن میں 24 گھنٹے میں یعنی C-17 3 طیارے گئے ہیں وہاں سے, بگرام ایئرپورٹ سے پہنچے ہیں, اور روٹ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت ٹی وی پر, جو بہت ایکسکلوسیو ہے. یہ اگر آپ کو یاد ہو جب امریکہ ویتنام سے نکلا تھا تو اس سے بھی زیادہ کیوٹک سین تھے, لوگ ہیلی کاپٹر کے پہیوں سے لٹکے ہوئے تھے. تو اگر اس دفعہ پھر امریکہ ڈس آرڈرڈ وے میں بھاگ رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے. یہ ان کا روٹین ہے. تو یہ کہہ رہا نہیں, ہمیں پریشانی نہیں ہے, ہمیں یہ پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ انڈیا کی فوج بھی وہاں موجود تھی بگرام میں, یہ پتہ چل رہا ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں, یہ بات طالبان کو تو معلوم ہونی چاہیے کہ بھائی بگرام میں انڈیا موجود تھا, آپ کا دشمن ہے. یہ بات ہمیں ثابت کرنی ہے طالبان کی نظر میں. جی, طالبان کو ہو سکتا ہے پتہ ہو, لوکل سرکٹ میں یہ ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ انڈین وہاں موجود ہوں اور طالبان کو دوسرے افغانیوں کو پتہ. طالبان نے تو پھر ان کو انڈین کو تو نہیں مارا نا پھر. دیکھیے, بگرام ایئرپورٹ میں وہ گھس بھی تو نہیں پائے نا. ہاں, یہ بات بھی ہے ابھی تک. میرے صاحب اگلے موضوع پہ چلیں, پہلے کینیڈا میں جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس پہ بات کر لیں. جی زین صاحب, یہ بڑا افسوس کی بات ہے, یہ اسی پروگرام کا حصہ ہے. کینیڈا جیسا ملک جس کو ہم ایک بہت منظم نہیں آئیڈیل کے طور پہ پیش کرتے تھے, ایک ملائیشیا کو اور ایک کینیڈا کو, کہ انہوں نے اپنی مائنورٹیز کو اور اپنے جو اختلافات تھے, کنٹرڈکشنز کو, انہوں نے بڑا بہترین مینیج کیا ہے. جی, میں نے 2 تقاریر کیے ہیں, یعنی جو اداروں کے افسران کے سامنے, ایک حیدرآباد میں کی ہے, ایک یہاں کی ہے. حیدرآباد میں تو آپ بھی موجود تھے. تو اس میں ہم نے کوٹ کیا تھا کہ جو کینیڈا کا ماڈل ہے اور جو ملائیشیا کا ماڈل ہے, انہوں نے اپنے جو کنٹرڈکشن تھے جو ان کو بڑی بہترین طریقے سے مینیج کیا ہے. لیکن اب جو کینیڈا میں تو جو بہت خوفناک خبریں جو آئی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہزاروں بچوں کا جو چرچ نے قتل عام کیا ہے وہ ان کی لاشیں نکل رہی ہیں, اور اب کیا ہوا ہے کہ معلوم نہیں ہے. اس سے بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کافی پہلے جو مذہب کی تبدیلی کا بھی جو مسئلہ ہو, بحث نہیں ہے, لیکن واقعات تو وہ لاشیں دفن تھی اور کسی کو پتہ نہیں تھا. جی, اتنا بڑا کینیڈا ہے اور اس کے اندر اتنی لاشیں کہ آپ کے ہزاروں لاشیں بچوں کی آپ کو مل رہی ہیں چرچ کے نیچے پاس جو ہے. جی, تو یہ کیا ہے, 3 چرچ جلا بھی دی گئے. اور یہ والا جو سانحہ اور یہ سانحہ جو ہے پہلے, اس سے پہلے ایک خاندان کو جلا, نہیں وہ گاڑی چڑھا دی تھی ان کے بیچارے, وہ بھی فٹ پاتھ پہ جا رہے تھے, ان کو پھر چڑھا دی. اچھا, یہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ حادثہ نہیں ہے, یہ کینیڈا جیسے ملک میں نہیں, یہ حادثہ بالکل نہیں ہے. یہ انہوں نے کسی نے کارروائی کی ہے, اس کو ہم حادثہ نہیں مان سکتے. یہ ہمارے 7 پاکستانی شہید ہوئے اور اس پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں. اور سارا پاکستانی جو ہے, وہ سارا جو زور پاکستان پہ کیوں ہے بھائی, یہ بھی ایک خاص بات ہے, کیونکہ یہ اینگل تو پھر انڈیا کا نظر آ رہا ہے نا.